طاہر نے کہا، آپ نے اس سے پوچھا کہ اس نے یہ ہیرے کہاں سے لیے تھے؟ کوتوال نے جواب دیا، وہ ابھی تک کوئی جواب نہیں دیتا اور آپ کو اس واقعے سے آگاہ کرنے سے پہلے میں نے اس بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ طاہر ایک گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کوتوالی کے قریب پہنچ کر طاہر نے کہا، آپ نے اس کا نام پوچھا؟ کوتوال نے جواب دیا، وہ اپنا نام کمال بتاتا ہے۔ طاہر نے کہا، بہتر ہے کہ میں تنہائی میں اس کے ساتھ بات کروں۔ کوتوال نے کہا، چلیے آپ کمرے میں بیٹھ جائیں، میں اسے وہاں لے آؤں گا۔ طاہر کو ایک کمرے میں بٹھا کر کوتوال تھوڑی دیر میں کمال کو لے آیا اور اسے طاہر کے پاس چھوڑ کر نکل گئے۔ طاہر نے کمال کی طرف دیکھا، اس کی حالت ایک لٹے ہوئے تاجر سے مختلف نہ تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں پھاڑ کر کے طاہر کی طرف دیکھ کر کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ ہیرے میرے ہیں۔ طاہر نے اٹھ کر تیلی اس کے ہاتھ میں دے دی اور کہا، گھبراؤ نہیں، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے کہاں سے لیے ہیں۔ مجھے یہ تیلی تاتاریوں کے خیمے میں ملی تھی۔ تو پھر یہ مجھے دے دو، تاتاریوں کی چیز ان کے پاس پہنچا دی جائے گی۔ نہیں، یہ میرے ہیں۔ تو پھر تمہیں یہ بتانا پڑے گا تمہیں یہ کس نے دیے؟ کسی نے نہیں، مجھے تو یہ راستہ میں ملے تھے۔ طاہر نے ایک ہاتھ سے اس کا گلا دباتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر زور سے چپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، سچ بتاؤ نہ تمہاری جان کی خیر نہیں۔ کمال نے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں بے قصور ہوں، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ طاہر نے اس کے منہ پر ایک اور چپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہیرے تمہیں چنگیز خان نے دیے ہیں؟ کمال نے چلا کر کہا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، ابو اسحاق مجھے مار ڈالے گا۔ طاہر نے کہا، اس وقت میرے ہاتھ ابو اسحاق کے ہاتھوں کی نسبت تمہارے شارک کے زیادہ قریب ہے۔ تمہیں بتانا پڑے گا، مجھے یہ چنگیز خان کے ایک نوکر نے دیے تھے۔ طاہر نے اس کی گردن چھوڑ لی اور پوچھا، کیا یہ درست نہیں کہ تم نے اس رات جب تم سر منڈوا کر آئے تھے چنگیز خان سے ملاقات کی تھی؟ کمال نے اپنی ٹوپی درست کرتے ہوئے کہا، نہیں، ہم اس سے نہیں ملے۔ طاہر نے کہا، اپنی ٹوپی اتار دو۔ کمال اس کے حکم کی تعمیل کرنے کی بجائے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ طاہر نے آگے بڑھ کر اس کی ٹوپی اتارنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ٹوپی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پر دباتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، ابو اسحاق مجھے مار ڈالے گا۔ طاہر نے اس کے منہ پر ایک اور چپڑ لگاتے ہوئے کہا، شور نہ کرو۔ اس کی ٹوپی اتار کر پھینک دی۔ کمال کی کھوپڑی سے سیاہ روغن کسی حد تک اتر چکا تھا اور چھوٹے چھوٹے بالوں میں طاہر کو سرخ رنگ کے چند عجیب اور غریب نشانات دکھائی دیے۔ غور سے دیکھنے پر اسے یہ نشانات عربی دھندلے حروف نظر آنے لگے۔ چند لمحات کے لیے طاہر کا خون متجمد سا ہو کر رہ گیا۔ سرخ رنگ کی تمام تر تحریر پڑھنے بغیر وہ محسوس کر رہا تھا کہ بغداد سے عالم اسلام کو خون کے سمندر میں غسل دینے کی سازش مکمل ہو چکی ہے اور اسے اپنی تمام احتیاط کے باوجود اس ناپاک مقصد کے لیے اعلی کار بنایا گیا۔ اس نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کمال کی ٹوپی اس کے سر پر رکھ دی اور اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکل آیا۔ کوتوال باہر کھڑا تھا۔ طاہر نے اسے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اب اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ کوتوال نے کہا، آپ اپنے مجرم کو سزا دینے یا معاف کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایسے ساتھیوں سے محتاط رہنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ طاہر نے جواب دیا، آپ یقین کیجیے، میں ایسے مجرموں کو معاف کرنے کا عادی نہیں۔ باہر نکل کر طاہر نے گورنر کے محل کے قریب ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھو کمال سے کہا، اپنا سر دھو کر صاف کرو۔ کمال تذبذب کی حالت میں تھوڑی دیر رہا، لیکن طاہر نے اپنا خنجر نکالتے ہوئے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، جلدی کرو ورنہ میں یہ قیمتی تحریر پڑھنے کے لیے تمہارا سر اتارنے سے بھی دلیر نہ کروں گا۔ کمال نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، یہ روغن پانی سے نہیں اترے گا تو اپنا سر ریت مل کر صاف کرو۔ تھوڑی دیر بعد طاہر کمال کے سر پر دھندلی تحریر کا مفہوم سمجھنے میں کامیاب ہوا۔ دنیا اسلام میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے اور تم شاہ کو تیاری کا موقع نہ دے۔ خلیفۃ المسلمین اور اہل بغداد کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ ایل جی اس پیغام میں طاہر کی وجہ بیان کر دے گا۔ خلیفہ کی طرف سے طاہر جو کچھ کہے اسے بے غلط فہمی نہ ہو، اسے صرف راستے کی مشکلات کے پیش نظر بھیجا جا رہا ہے۔ دولت عباسیہ کا نمکھار اور آپ کا خادم خاص وحید الدین وزیر خارجہ۔ جب طاہر نے کمال کی دوبارہ سر پر ٹوپی رکھ کر اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا تو اس نے انتہائی عجز کے ساتھ کہا، مجھے معلوم نہیں کہ میرے سر پر کیا لکھا گیا تھا۔ وہ صبح سے شام تک میرے سر پر تیز سوئی چبوتے رہے۔ میں تکلیف کے باعث 3 راتیں سو نہ سکا۔
میرے ساتھ واپسی پر انہوں نے انعام کا وعدہ کیا تھا، میں بے قصور ہوں، مجھ پر رحم کیجیے۔ طاہر نے کہا، تم سب سچ بول کر اپنے آپ کو رحم کا حقدار ثابت کر سکتے ہو۔ آپ جان بخشی کا وعدہ کریں، میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ میں تمہاری جان بچانے کی کوشش کروں گا۔ بتاؤ اس سازش میں کون شریک ہے؟ میں نہیں جانتا۔ ابو اسحاق ماہ رمضان سے چند دن قبل میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایک مکان میں لے گیا تھا۔ وہاں مجھے ایک تہخانے میں رکھا گیا۔ جمیل سے میری ملاقات اسی تہخانے میں ہوئی۔ ہم دونوں کے سر منڈ کر کھوپڑیوں پر کچھ لکھا گیا، اور جب دوبارہ چھوٹے چھوٹے بال آئے تو ابو اسحاق نے کہا، جب تمہاری ضرورت ہوگی میں تمہیں اپنے ساتھ اہم مہم پر لے جاؤں گا۔ سردست تمہیں وزیر اعظم کے پاس ملازم رکھوا دیتا ہوں۔ چنانچہ ہم وزیر اعظم کے استبل میں ملازم ہو گئے۔ یہاں آ کر ہمیں معلوم ہوا کہ ابو اسحاق استبل میں داروغہ ہے۔ ابو اسحاق نے ہمیں 500 دینار دیے تھے، اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر یہ راز کسی پر ظاہر ہو گیا تو ہم دونوں کے سر کاٹ دیے جائیں گے۔ طاہر نے سوال کیا، اس دوران میں تم نے کبھی وزیر اعظم سے ملاقات کی؟ اسے دیکھنے کا اتفاق ضرور ہوا، لیکن کبھی بات چیت نہیں ہوئی۔ صرف آخری دن جب آپ وزیر اعظم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ابو اسحاق ہمیں ان کے پاس لے گیا، اور جو باتیں انہوں نے ہمارے ساتھ کی آپ سن چکے ہیں۔ استبل میں ملازم ہونے سے پہلے جس تہخانے میں رکھے گئے تھے وہ وزیر اعظم کے محل سے کتنی دور تھا؟ ہمیں وہاں سے رات کے وقت آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر نکالا گیا تھا، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ مکان دریا کے دوسرے کنارے پر تھا۔ تم وحید الدین سابق وزیر خارجہ کو پہچانتے ہو؟ میں نہیں پہچانتا، لیکن تہخانے میں ہمارے سروں پر جس شخص نے تحریر لکھوائی تھی اس سے متعلق جمیل کا خیال تھا وہ وزیر خارجہ کے دفتر کا کوئی بڑا عہدیدار ہے۔ استبل میں ملازم ہونے کے بعد تم نے کبھی اس کو دوبارہ دیکھا نہیں؟ ابو اسحاق نے کبھی تمہیں وزیر اعظم کے سامنے پیش کر کے تمہارے سروں پر لکھی ہوئی تحریر دکھائی؟ نہیں، ہمیں سوائے اس دن کے جب کہ آپ وہاں موجود تھے کبھی ان کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ طاہر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا تھا۔ کم از کم اسے اطمینان تھا کہ وزیر اعظم اس سازش میں شریک نہ ہو، اور یہ سازش وزیر اعظم کی لاعلمی میں وزیر خارجہ کی طرف سے ہو رہی تھی۔ وزیر اعظم کے استبل کا داروغہ اس کا اہلکار تھا۔ روسٹ کے وقت اسے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں باہر سے کوئی آدمی دینے کی بجائے اپنے نوکروں میں سے 2-3 آدمی آپ کو دے رہا ہوں۔ وحید الدین کی پہلی سازش پکڑی جا چکی تھی، لیکن وہ پوچھکر ہونے سے پہلے دوسری سازش کا مسودہ تیار کر چکا تھا۔ طاہر خلیفہ کے متعلق بھی اپنے دل کو تسلی دے رہا تھا کہ اسے بھی وزیر اعظم کی طرح اس سازش کا کوئی علم نہیں، لیکن اس کے ذہن میں تصویر کا دوسرا رخ بھی تھا، اور وہ جس قدر سوچتا اس قدر پریشان ہوتا۔ جب خوش فہمی بدگمانی میں تبدیل ہونے لگتی تو وہ یہ سوچتا ممکن ہے کہ یہ سب کچھ وزیر اعظم کی ماں پر ہوا، اور اس نے احتیاطاً ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور رکھا ہو تاکہ اگر یہ پہلے ایل جی کی طرح پکڑے جائے تو کوئی ایسا ثبوت نہ دے سکے جس سے وزیر اعظم کی اس سازش میں شرکت ثابت کی جا سکے۔ لیکن اس کے دل کی بیاضی وزیر اعظم کے خلاف ایسے شبہات کی تردید کر دیتی تھی۔ اس نے پھر کمال سے پوچھا، کیا اس دوران تم نے کبھی خلیفہ سے ملاقات کی؟ نہیں، اس شام تمہیں چنگیز خان کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ ہاں، ابو اسحاق ہمیں چنگیز خان کے مسلمان ملازم کے پاس لے گیا، اور اس نے سر منڈوانے کے بعد ہمیں چنگیز خان کے سامنے پیش کر دیا۔ تم نے جمیل اور ابو اسحاق کے سر پر لکھی ہوئی تحریر پڑھی ہوگی۔ جمیل کے سر پر اس تحریر کا فارسی ترجمہ ہے، ابو اسحاق کے سر پر چینی زبان میں کچھ لکھا ہوا ہے، وہ بھی شاید اسی کا ترجمہ ہے۔ طاہر نے کہا، تم چلو، میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں، لیکن ابو اسحاق پر کوئی بات ظاہر نہ کرنے یا بھاگنے کی کوشش کی تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ کمال کوئی بات کہے تو بغیر طاہر کے آگے چل دیا۔ طاہر ایک گہری سوچ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا حاکم شہر کے محل میں داخل ہوا۔ اپنے کمرے کی بجائے وہ دوسرے کمرے کے دروازے پر جہاں اس کے ساتھی ٹھہرے گئے تھے رک گیا۔ وہ دروازے کا ایک کواڑ بند اور ایک کھلا تھا۔ کمال طاہر کا اشارہ پا کر اندر داخل ہوا تو ابو اسحاق نے چلا کر کہا، تم بہت بے وقوف ہو، ہم نے سارا شہر چھان مارا، آخر کہاں تھے تم؟ کمال نے سہمی آواز میں جواب دیا، میں یہی تھا۔ تم نے طاہر کو دیکھا؟ طاہر کو؟ کیا وہ یہاں نہیں ہے؟ تم جدھر جی چاہتا ہے منہ اٹھا کر چل دیتے ہو، اگر ہم پر کوئی مصیبت آئی تو وہ تمہاری وجہ سے ہوگی۔ طاہر چپکے سے کمرے میں داخل ہوا۔ ابو اسحاق نے جلدی سے کہا، ہم آپ کے متعلق باتیں کر رہے تھے، آپ کہاں تھے؟ میں بہت پریشان تھا۔ طاہر نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے کہا،
میں اور تمہارے ساتھیوں کو صفائی سے اس قدر نفرت کیوں ہے؟ میرے خیال میں ابھی تک تم میں سے کسی نے سر دھو کر وہ سیاہ روغن اتارنے کی کوشش نہیں کی۔ ابو اسحاق نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، ہم تاتاریوں کا یہ تحفہ بغداد لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر وہاں کوئی تاتاری ملے گا تو بغداد کے باشندوں سے مطالبہ کرے گا کہ اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے۔ طاہر نے کہا، ذرا اپنی ٹوپی اتارو۔ ابو اسحاق نے قدرے تذبذب ظاہر کرنے کے بعد اپنی ٹوپی اتاری اور پھر جلدی سے اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہا، میری احتیاط کے باوجود یہ روغن اتر چکا ہے۔ بغداد میں سیاہ روغن کی کمی نہیں، تم یہاں اپنا سر دھو کر صاف کر لو اور بغداد پہنچ کر سر پر تازہ سیاہی مل لینا۔ اور جمیل، ذرا تم سر بھی دیکھو۔